بھائی آپ نے جو بات کی مسجد کمیونٹی سینٹر ہے, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اوور آل ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ عام آدمی ہمارا مسجد کے یا عام جو نوجوان ہے وہ مسجد کے یا مولوی کے قریب نہیں جاتا جی. وہ ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ دین کی بات کریں گے لوگ زیادہ محبت سے سنیں گے, مولانا طارق جمیل صاحب بات کریں گے لوگ غور سے سنیں گے, مفتی طارق مسعود صاحب بات کریں گے لوگ غور سے سنیں گے. لیکن ایک عام مولوی اگر وہ اس مزاج, کیونکہ ہم انفارچونیٹلی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مسجد میں گئے تو مولوی صاحب نے ڈانٹ دیا, سختی کر دیا, بچہ کے ساتھ یہ وہ, تو لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے آپ کے یہ جو اٹائر ہے, آئی لائک اٹ, مطلب آپ نے برانڈڈ چیزیں پہنی ہو, آپ نے اپر پہنا ہو, آپ نے مطلب ٹراؤزر پہنا ہے, دین صرف شلوار قمیض کا یا اس چیز کا نام تو نہیں ہے. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا, آپ نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے واقعی لوگ قریب آتے ہیں اور وہ جو ایک ہمارا نارمل طریقہ ہے اس سے لوگ تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کبھی کسی کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا جو ساری زندگی شلوار قمیض پہنتا رہا کہ تم پینٹ شرٹ پہ آ جاؤ. ہم چونکہ تھے اس طرح تو ہم نے اسی طرح رکھا اپنے آپ کو, کیونکہ دین میں شریعت میں لباس کے اصول ہیں. جی جی بالکل, یہ نہیں ہے کہ صدر ڈھانپنا ہے, کچھ کلرز نہیں ہونے چاہیے اسپیسیفک, اور چست ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, بس یہ اصول ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہن سکتے ہیں, وہ الاؤڈ ہے. مولوی والی بات میں نا میں دو چیزیں کا, دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. دیر از اے فلپ سائڈ آف دا کوائن ایز ویل. پہلی چیز تو یہ کہ دین سب سے زیادہ ماڈرن ہے. بے شک دین ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے, اور دین سب سے زیادہ ماڈرن چیز ہے, ویسٹرن نہیں ہے. ویسٹرنزم اور ماڈرنزم میں فرق ہے. ماڈرنزم یہ ہے کہ چاند پہ جاؤ گے تو دین بتائے گا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہیں بھی پہنچ جاؤ دین قیامت تک کے لیے ہے. بے شک, کیونکہ ہر ٹیکنالوجی ہر دور میں دین ایسے نہیں آبسلیٹ ہو جائے یا ختم ہو جائے. ویسٹرنزم کیا ہے کہ گورے کا جو ہے نا, جس طرح وہ لباس پہن رہا ہے, جس طرح وہ سوچ رہا ہے, وہ فالو کرنا. تو دین ماڈرن تو بہت ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ تھوڑی میں سختی, شدت, تھوڑی سی حکمت کی کمی پائی جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا. جی جی بالکل, جیسے آپ نے کچھ نام لیے, وہ بھی تو مولوی ہیں نا. جی جی بالکل, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو مولوی ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسرار بھی تو مولوی تھے. شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی, قاری صہیب احمد بن محمد, یہ بھی مولوی ہیں. پیپل لو دیم. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ تھوڑی سختی شدت پائی جاتی ہے. تھوڑا سا جیسے بنو اسرائیل نے اور ان کے علماء اور رہبائز نے دین میں تھوڑا سا بائسنس, میری مسجد 1.5 انچ کی مسجد اور میرا فرقہ, ڈیفینیٹلی وہ تو ہے. ٹھیک ہے, وہ انفارچونیٹ فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے. لیکن دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ ان کو نصیحت یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپوجر دیں, تھوڑا سا یوتھ کے مسائل کو جانیں. جمعہ کے خطبوں میں اسکرین ایڈکشن پہ بات کریں, پورن ایڈکشن پہ بات کریں, فیملی سسٹمز کی بات کریں, صرف فروعی اور فقہی مسائل پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے, جوڑنے کی بات بھی کر لیں. ہم نے انفارچونیٹلی عقیدہ اور اصول کو امپورٹنس فروع والی دے دی, اور فروع کی امپورٹنس ہم اوپر لے گئے. بالکل, کہ فلاں کافر ہے, فلاں کی نماز نہیں, اور سارا فروعی مسائل پہ. ٹھیک ہے, حالانکہ اہل السنت والجماعہ میں تمام جو امام شافعی, ٹھیک ہے, تمام جو فقہاء ہیں, امام احمد بن حنبل, یہ تمام اس میں آتے ہیں انشاءاللہ. تو عقیدہ اور اصول جنرلی سیم ہے ایک طرح کے. تو ہم نے فروع کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دی. یعنی جو فروع مینز فقہی مسائل چھوٹے موٹے. اصول توحید پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل, ٹھیک ہے. رسالت پہ کمپرومائز, اللہ کے نبی کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور سب سے جو چوٹی ہے وہ دین کی توحید ہے. اس پہ ہم بات کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو یوتھ کے مسائل ہیں, LGBTQ کتنا, ہومو سیکشوالٹی کتنا بڑا ایشو ہے, ان پہ جمعوں کی خطبات میں بات ہونی چاہیے. فیملی سسٹم طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. ہیلتھ اینڈ فزیکل فٹنس سے بات ہونی چاہیے. مساجد اور کمیونٹی سینٹر بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. جیسے ہماری ایک مسجد ہے اسلام آباد میں, رحمت للعالمین مسجد اس کا نام ہے. یہ سینٹورس کے بالکل بیک سائڈ میں بڑی مین مسجد ہے. آپ یقین جانے سبحان اللہ, انہوں نے جو امیزنگ, ابھی اپنے کچھ دن پہلے مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ ان کی وہ نیوز پڑی ہوگی, مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سونا الاؤڈ نہیں ہے. جی جی اچھا, وہ بالکل مسجد ہے. ٹھیک ہے, آ جائیں, آرام کی جگہ موجود ہے. آرام کی جگہ موجود ہے. ہمارے شیخ ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان, ان کا نام. ٹھیک ہے, بہت پڑھے لکھے, بڑے نالجبل ہیں. لیکن یہ محبت لوگوں کو چاہیے. انہوں نے مسجد میں کمیونٹی سینٹر بنا دیا, ولیمے مسجد میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ آ کے بچوں کے لیے پلے ایریاز مسجد میں ہیں, بچوں کے سائیکلنگ پہ کمپٹیشنز مسجد میں ہیں. نماز پہ جو میکسیمم یہ نا نماز میراتھونز مسجد میں ہو رہی ہیں کہ جو زیادہ نمازیں مسجد میں پڑھے گا اسے گفٹ ملیں گے. ماشاء اللہ. غریبوں کے لیے کھانے کا نظام ہے,
غریب اپنی شادی کر رہے ہیں, جو گھر میں میڈیسن آپ یوز نہیں کر رہے وہ مسجد میں آ کے کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں دے جائیں, جو کپڑے آپ استعمال نہیں کر رہے وہ آ کے دے جائیں, جو نمازی آئے وہ دیکھ لے اپنا سائز دیکھے وہ لے جائے, ٹھیک ہے. آرام گاہ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے سارے پروجیکٹس ہیں. مسجد نبوی واز دا کمیونٹی سینٹر, بالکل ہینگ آؤٹ کی جگہ تھی, لوگ آپ کے ملتے تھے, آپس میں شادیاں وہیں سے ہوئیں, آپس میں صحابہ مسجد میں کشتی کیا کرتے تھے. ہمارے بزرگ ہیں وہ مسجد خاموش, یہاں ایک نہیں کر سکتے, حالانکہ صحابہ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے کشتی کر رہے تھے. اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ تکڑا کون ہے؟ آپ نے کون ہے رسول اللہ؟ کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے. وہ نہیں ہے جو جس کو دوسرے کو پچھاڑ دے, وہ ہے جو غصے کو پی جائے, تکڑا وہ ہے. تو یاد رکھو فزیکل اسٹرینتھ یس میٹر کرتی ہے, بٹ تو سبحان اللہ مسجد از امیزنگ اسٹف. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باتیں کیا کرتے تھے, خواب سناؤ, اپنے خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. تو کمیونیکیشن بہت زیادہ, تو گیٹ ٹوگیدر کی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری مساجد میں مسجد کے ساتھ ساتھ جو جگہ استطاعت ہو, ہر مسجد میں نہیں ہو سکتا یہ, باسکٹ بال کورٹس, فٹ بال گراؤنڈ, ٹیبل ٹینس, جتنا ہو سکے ہونا چاہیے تاکہ لڑکے وہاں پہ کھیلیں آ کے, اور جب اذان ہو تو سب مسجد آ جاؤ, نماز پڑھ لیں, شاید ایک دو حدیث سیکھ لیں, اور نماز کے بعد بریف سا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لیکچرز دیا کرتے تھے, ہلکی سی نصیحت کر دی, اپنی لائف سے پڑھا دیا. امام صاحب خود بیڈمنٹن کھیلے ان کے ساتھ, ٹیبل ٹینس کھیلیں, وہ صاحب ماشاء اللہ کھیلیں, اور مسجد ٹائم پہ وہ آئیں. تو دس از دا کانسیپٹ وچ یوتھ کلب از ورکنگ آن الحمدللہ. میرے والد صاحب امام مسجد ہیں اور بیڈمنٹن کے اور فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اور ریگولر بیڈمنٹن کھیلتے رہے ہیں. ابھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں, شوگر ہوگی, 1 پاؤنڈ کمپٹیشن ہوگی لیفٹ سائڈ پہ. آمین. تو پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ہیں کیونکہ, تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو بھی نئے سال میں اسٹوڈنٹس آنے وہ حیران ہوتے تھے, یار مولوی صاحب بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, زبردست. اور وہ تو بیڈمنٹن کے اتنے اعلیٰ پلیئر تھے کہ جو نئے بچے آتے تھے نا تو پرانوں کو کہتے تھے ان کو بتانا نہیں ہے, ان کے ساتھ گیم شروع کو کہتے تھے یہ مولوی ہے. اب والد صاحب نے ان کو 13-14 پوائنٹس کرنے دینے, اپنا 0 ہے, ٹھیک ہے, 14 پوائنٹس کے بعد اس کا 15 نہیں ہوتا تھا, اور والد صاحب اتنا یعنی پلیئر اور یہ کانفیڈنس تھا. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا, صحابہ کے ساتھ کھیلا کودا بھی کرتے تھے, بے شک اپنی وائف کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے کہ صحابہ تم لوگ چلے جاؤ, بے شک عاشق کے ساتھ ریس لگائی انہوں نے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. مولوی کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے, اس میں گورے کے بھی بہت کام ہے میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اب بس صرف ڈانٹنے اور وہ چیز بن گئی ہے. لیکن میں نے جو فلپ سائڈ بیان کرنا چاہتا ہوں نا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ آج کل انفارچونیٹلی ہر کوئی علماء اور بولیوں کو رگڑا ہے, یہ بھی بہت غلط ہے. بالکل یہ بھی غلط ہے. اپنا چورن بیچنے کے لیے میں اگر کہوں کہ یار یوتھ کلب بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں میں تمام لوگوں کو رگڑ دوں. جو مولوی لوگ کام کر رہے ہیں, جو علماء ربانی, اتنے پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں اور بہت کثرت سے موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اکثریت اچھی ہے. بالکل کچھ لوگ ہیں جو اپنا حق ادا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بہت سے علماء ایسے ہیں جو بیچارے 10-12 ہزار میں گزارا کر رہے ہیں, مطلب کوئی پیسے بھی نہیں ان کے پاس, لیکن جب پوچھو الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں, دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اور میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو گھر کا جو سمجھدار بچہ ہے نا, اس کو انجینئر بنا دو, اچھا اس کو ڈاکٹر بنا دو, اس کو CSS کروا دو. جو تھوڑا سا ویک رہا نا, اس کو مدرسے میں پا دو, اس کو ڈال دیا. اور مدرسے میں کیا فیسلٹیز ہیں ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ تو کی پراپرٹی میں اور پلازاز میں, ہم نے مدرسے میں آج تک اپنے گھر نہیں بنائے اور وہاں پہ پیسے نہیں لگائے. تو ہوا یہ کہ وہ جو ایک پروڈکٹ نکل رہا ہے, ہم پھر بلیم بھی اس کو کرتے ہیں. نہ ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا, نہ ہم نے اوقاف کا نظام بنایا, ہم نے مدرسے کو یتیم ایک طرح سے رکھا, ٹریٹ کیا ہے, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے ابن تیمیہ جیسے لوگ نکلیں گے. میں نے کیوں دین سیکھا؟ جو لوگ رگڑتے ہیں نا دین کو اور مولویوں کو, ان سے سوال کریں کہ بھائی جان یہ تو کام اس کا تو نہیں تھا, آپ نے کیوں نہیں دین سیکھا؟ مجھے بتائیں, آپ نے کیوں نہیں دین کو پڑھا اور آگے سکھایا؟ دین کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں ہے. آپ پڑھیں, آپ سکھائیں. آپ کو جنازہ پڑھنا ہو اپنے والد کا, اللہ حفاظت کرے, تو آپ نہیں پڑھا سکتے. اولاد غسل دینا ہو تو آپ نہیں پڑھا سکتے. ہم نے ایم کیٹ بھی کیا, سیٹ کے اور کیٹ کے ایگزامس دی, اور ہم نے تھاؤزنڈ آف ایڈیمز یاد کی, اور ہم نے انجینئرنگ کر لی اور MBBS کر لیا, بٹ ہمیں جنازہ پڑھانا نہیں آتی. تو بال کمز انٹو آور کورٹ کہ ہم نے دین کو خود پرایا کیا ہے, تو پھر وہ ہاتھ میں چلا گیا ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم خود دین کو سیکھنا شروع کریں, اور دین کو جب ہم اون کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم یہ بلیم کرنے کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے کہ چلو ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے خود دین کو سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے